احاطہ ہے حضرت میاں میر صاحب سرکار کے دربار کے احاطے میں. خود زاہد صاحب نے مجھے بتایا کہ میری جگہ بھی وہیں ہے. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور اس کے بعد ان کو ذرا ابھی رک جائیں آپ لوگ. اور اس کے بعد دوسری بات یہ جو الزام عائد کیا گیا تھا کہ جی وہ ایک حلف میں تبدیلی ہوئی ہے، کوئی تبدیلی حلف میں نہیں ہوئی تھی. جو تبدیلی تھی اس کا بیان ہی وہی مطلب تھا جو اس سے پہلے تھا. یہ ایکسپلائٹیشن کر کے پہلے ہمیں دائرۂ ایمان سے خارج کرنے کی کوشش کی گئی، پھر کام نہیں بنا، اور پولیٹیکل اور پاپولر سپورٹ نواز شریف کی ختم ہی نہیں ہونے میں آ رہی تھی. پھر چور اور ڈاکو ہمیں نوٹیفائی کیا گیا، اور پھر عدالتوں سے فیصلے دلوائے گئے، اور اس کا مرکزی مورا محترم عمران خان صاحب تھے. اور بھی لوگ ساتھ شامل تھے، اکیلے نہیں تھے. لیکن آج کی سچویشن پہ ہم خوش نہیں ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ آج بھی ہو، کیونکہ اس کا نقصان بظاہر حکومت کو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اصل نقصان ریاست کو ہوتا ہے. اور ریاست کی بقا، ریاست کی سالمیت، ہماری قومی وحدت، ہمارا استحکام کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی بھی ادارے سے زیادہ مقدس ہے. پاکستان کی بقا سب سے سپریم ہے. ملک ہے تو ہم ہیں، ملک ہے تو یہ سیاست ہے، ملک ہے تو پار ہے، ملک ہے تو آگے بات بنے گی. ہم ایک دوسرے کو پچھاڑتے پچھاڑتے ملک کو پچھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ بات زیادہ دیر تک چلتی نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ بے نقاب ہو کے رہتا ہے، جیسے اب بے نقاب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے. اور یہ جو کفر کے فتوے لے کے اور غداری کے فتوے لے کے ہم پھرتے ہیں اور اپنے مخالفین کے ماتھے پہ چشمہ کرتے ہیں، اس سے ہم باز آ جائیں. یہ ہم ملک کی کوئی خدمت نہیں کرتے، بلکہ ملک دشمنی کرتے ہیں. کچھ دانستہ کرتے ہیں، کچھ نادانستہ کرتے ہیں. اور ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ بہت چھوٹے قد کے لوگ بڑی بڑی پوزیشنز میں آ جاتے ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ گیسی غبارے والی مثال ہے، اس میں ہوا بھرتے جائیں پھولتا جاتا ہے، وہ اس کا اوریجنل سائز نہیں ہوتا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آنریبل سپریم کورٹ نے میرے اور سلمان کے مقدمے میں جب فائنل ججمنٹ دی تو اس میں یہ واضح تھا کہ اپنے مخالفین کو ان کا قد چھوٹا کرنے کے لیے ان پر الزام لگائے جاتے ہیں، تاکہ خود الزام لگانے والے جو ان کا قد بڑا ہو جائے اور ان کو طاقت مل جائے. ہمارے ایک بزرگ تھے، میرے وہ استادوں میں شامل ہیں، اور ان سے سیاست بھی سیکھی، اور وہ ایک مذہبی شخصیت بھی تھے، مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب. دہائیوں پہلے کی بات ہے، میں ان کی خدمت میں حاضر تھا. تو وہ مجھے بچو کہتے تھے، کہیں کہ بچو یہ بتاؤ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ وہ جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. انہوں نے فرمایا تشریح کرو. تو وہ خود علم کا سمندر تھے. میں نے کہا آپ کی موجودگی میں تو آپ رہنمائی فرمائیں. تو انہوں نے کہا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ جسے چاہے اختیار اور اقتدار دے کے رسوا کرتے، اور جسے چاہے اختیار اور اقتدار واپس لے کر عزت بخشتے. تو وہ 30-32 سال پہلے تو یہ بات اس طریقے سے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن پھر ہم نے ان آنکھوں سے یہ دیکھا کس طرح لوگوں کو اقتدار ملتا ہے اور وہ رسوا ہوتے ہیں، کس طرح لوگوں کو اقتدار سے نکالا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے دے. اب یہ جو نوٹیفیکیشن آپ کا نکلا ہے یہ بھی ایک الگ معاملہ ہے. اس حکومت کو جب نوٹیفیکیشن ان کی مرضی کا نہ ہو تو پھر بڑی پرابلم ہوتی ہے. اور اگلے دنوں بھی انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن پہ پوری جو ریاست ہے اس کے اندر ایک ارتعاش پیدا ہوا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. اس پر بھی کوئی خوش نہیں تھا، ان کا مخالف بھی خوش نہیں تھا، کیونکہ آپ قومی سلامتی کے معاملات کو اس طریقے سے زیر بحث نہیں لا سکتے. تو خدا کا شکر ہے کہ خراشیں تو آئی ہیں لیکن کام چل پڑا ہے. کام چلنا چاہیے، کام رکنا نہیں چاہیے. اور اسی طرح آپ کا فیصلہ آ گیا عدالت سے. اب دل ہی نہیں کرتا تھا کہ عدالت کا فیصلہ مانا جائے. تو کہاں ہیں وہ لوگ جو فتوے لگایا کرتے تھے کہ جی عدالتی فیصلہ آ گیا ہے، فلانا صادق اور امین بن گیا ہے، فلانا جو ہے وہ تو چور بن گیا ہے. جب یہ عدالتوں کے باہر گندے کپڑے لٹکاتے ہیں اور جب یہ عدالتی فیصلوں کو آنر نہیں کرتے، ان کو تو کوئی نہیں بلا کے پوچھتا کہ آپ پہ توہین عدالت لگ سکتی ہے. انہیں کوئی ڈسکوالیفائی نہیں کرتا تلال اور دانیال کی طرح. ان کو بھی تو کوئی بلا کے پوچھے نا، انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو اگر کوئی نہیں پوچھے گا
پھر رحمان کا نظام ہے وہ تو پوچھے گا. سو وہ پوچھ رہا ہے اور اس نے پوچھنا شروع کر دیا. میں پھر کہتا ہوں اس پہ ہم بالکل بغلے نہیں بجائیں گے, کیونکہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اور جو گڑھا کھودتا ہے کسی کے لیے لکھ لیجئے کہ اس نے اس گڑھے میں گرنا ہے. اس لیے ہم نے کوئی گڑھا نہیں کھودنا بھائی. میں پھر کہتا ہوں مسلم لیگ نون کو اقتدار میں آنے کی کوئی جلدی نہیں ہے. کون سا اقتدار؟ یہ جو کانٹوں کی سیج ہے, یہ اقتدار کا ڈھول. میں جیل میں تھا تو کبھی کبھی پروڈکشن آرڈر ہوتا تھا, میں اسمبلی میں گیا تو وہاں میں نے سیاسی کارکن ہوں, کوئی بڑا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, لیکن 40-42 سال گلیوں میں سیاست کی ہے, تھوڑی بہت سمجھ آئی جاتی ہے سبجیکٹ کی. میں نے وہاں انہیں کہا تھا سرکار کو, اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, کہ تم کمبل کو چھوڑو گے, کمبل تمہیں نہیں چھوڑے گا. اور وہ وقت آئے گا اس ملک میں, افسوسناک بات ہے کہ وزارتیں اور وزارت عظمیٰ پلیٹ میں لے کے لوگ پھریں گے, لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو وقت تو نظر آنا شروع ہو گیا نا سامنے. کون قبول کرے بیساکھیوں کی حکومت کو؟ مجھے بتائیے. جس طرح مس مینج کر دیا گیا پاکستان کو, مجھے کوئی کل کہے کہ یہ ریلوے کا محکمہ پھر چلاؤ, میں 1000 بار سوچوں گا, میں وہی آدمی ہوں, مگر وقت بدل گیا. اور انسانی عمریں آب حیات تو کسی نے نہیں پیا ہوا. ایک آپ کا انرجی لیول ہوتا ہے, وہ انرجی لیول بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے. پھر آپ خدمت کرو, آپ کونسلر ہو, آپ وائس چیئرمین ہو, آپ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے